أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں۔ دنیا ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت مفصل گفتگو کی ہے، اور اس دنیا کے دو پہلو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اکثر مقامات پر جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دنیا کی مذمت کی ہے، اور اس مذمت کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دھوکے سے ہوشیار رہا جائے، بیدار رہا جائے۔ جب دنیا کی مذمت کی باری آتی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرامین اپنے طور پر ضرب المثل ہیں، اور جب دنیا کی تعریف کی بات آتی ہے تو وہ بھی اپنے انداز کی انوکھی تعریف ہے۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نہج البلاغہ کے ایک جملے کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی ایسا خطیب نہیں ملے گا جو اس انداز سے متضاد موضوعات کو اتنی فصاحت و بلاغت اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کر سکے جیسے علی علیہ السلام نے پیش کیا۔ جب دنیا کی مذمت کی بات آتی ہے، کلمات کثار نمبر 77 کو 77 کو دیکھیے، یہ وہ مقام ہے جہاں زرار جناب امیر علیہ السلام کی اس صبح اور رات گزارنے کے حالات کو حاکم شام کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا دنیا الیک انی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ غری غیری، اس سیشن میں یہ جملہ ذہن نشین ہو، غری غیری، اے دنیا جا میرے غیر کو دھوکہ دے۔ قد طلقتک ثلاثا، میں علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ وہ 3 طلاقیں جن 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی مذمت۔ اور پھر اس پہ تفصیل سے جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ فعیشک کثیر و خطرک یسیر و عملک حقیر، تیری زندگی بہت تھوڑی ہے، تیری اہمیت بہت کم ہے، تیری آرزو ذلیل و پست ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، آہ من قلت الزاد، ہائے راستہ طویل ہے، منزل بڑی سخت ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ ہے دنیا کو طلقت کے ثلاثہ، جو ضرب المثل ہے علی کا یہ قول کہ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ یہ حکمت نمبر 77۔ اب یہی علی امیر المؤمنین حکمت نمبر 130 میں جب جاتے ہیں اور سنتے ہیں کسی کو کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے، اب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دنیا کی تعریف کی ہے۔ اگر اس پہلو کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں بھی لفظ یہی استعمال کیے، ایھا الظام للدنیا المغتر بغرورھا، اے دنیا کی برائی کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا دیکھ اور سوچ دنیا نے کب تجھے دھوکہ دیا ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا دنیا نے تیرے آباء و اجداد کو چلتے پھرتے اس نے گرا دیا؟ کیا اس گرانے نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ تیری مائیں مٹی کے نیچے مدفون ہیں، کیا ان کی آرام گاہوں نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ تو زندگی بھر کئی اپنے پیاروں کے سرہانے، دواؤں کی تلاش میں، حکیموں کو بلانے میں اور ان کی تیمارداری میں مشغول ہیں، لیکن تیرے سامنے تو کچھ نہ کر سکا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا انہوں نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے نہیں، یہ تو دنیا تجھے ان کی صورت میں تیرا اپنا آئینہ دکھا رہی تھی۔ تیرے باپ گئے، تیری ماں گئی، تیرے بھائی بہن گئے،
اب تجھے بھی آئینہ دکھا رہی ہے یہ دنیا کی، جاگ تجھے بھی ادھر جانا ہے۔ یہ جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام ان جملات کے آخر میں فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ الدنیا متجر اولیاء اللہ۔ یہ جملات دار صدق لمن صدقها ودار عافیت لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها۔ جس نے اس سے زیادہ راہ جمع کر دیا ہے اس کے لیے دولت ہی دولت ہے یہ دنیا۔ آگے امام فرماتے ہیں مسجد احباء اللہ، اللہ کے محبوب بندوں کے مسجد اور سجدے کی جگہ ہے۔ ومصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے جائے نماز ہے۔ ومحبت وحی اللہ، اللہ کی وحی کی منزل ہے۔ ومتجر اولیاء اللہ، اور اللہ کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے۔ یہ ہیں دو پہلو جو جناب امیر المؤمنین نے دنیا کے بیان کیے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، علی فرماتے ہیں یہ دنیا زاد راہ جمع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا تجارت کا مقام ہے، مارکیٹ ہے، لیکن اس کے لیے دار و غنن، یہ دولت مندی کا گھر ہے جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرنا چاہے اور جو اسی کو سب کچھ سمجھے۔ گھاٹا نقصان کیا ہے؟ یہی حقیقت دنیا کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دو جملے عرض کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ہے، وہ گویا دنیا کے غرور میں آ گئے، وہ گھاٹے میں رہ گئے۔ اور ہم نے دنیا دار قرآن مجید میں جب دیکھے تو قارون کو اتنی دولت تھی کہ کئی طاقتور افراد اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ سورہ قصص میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا مال ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے اس وجہ سے عطا کیا گیا ہے اور دیا گیا ہے اور مجھے حاصل ہوا ہے اس لیے کہ جو علم میرے پاس تھا، اس علم کی، اس سوچ کی، اس فکر کی وجہ سے میں نے کمایا ہے۔ ان دو پہلوؤں کو دیکھیے، دنیا دھوکے میں کب انسان کو رکھتی ہے؟ جب وہ کہتے ہیں ان دی، میرے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے، یعنی دنیا کو اپنی وجہ سے سمجھتا ہے۔ اور اسی انداز میں ایک وہ بھی ذات گرامی تھی جن کے پاس دنیا تو بہت تھی، لیکن جب دنیا کو عروج پہ دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، دنیا کے دھوکے سے بچنا ہے تو بس دیکھو کہ آیا دنیا کو ہم اپنی سوچ کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر، اپنی ہوشیاری کی بنا پر حاصل کرنے کو سمجھتے ہیں یا ہم من عند اللہ۔ اب دیکھنا یہی ہے، وہ قارون دولت ہے لیکن غرور میں آ گیا، اور جناب سلیمان وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو ایک چیز دنیا کو اپنے سے نہ سمجھو، مالک سے سمجھو۔ جب مالک سے سمجھیں گے تو پھر دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ فقط میں پھر اپنے لیے ہی آسانیاں نہیں ڈھونڈوں گا اس دنیا سے، اس دنیا سے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں ڈھونڈوں گا۔ اب اگر دنیا کے دھوکے سے بچنا ہے تو قارون کی طرح اپنے مال کو اپنا نہیں بلکہ جناب سلیمان کی طرح اللہ کا فضل سمجھیے، اور جب دنیا مل گئی تو فقط اپنی ہی سہولتوں کے لیے، اپنی ہی آرام و سکون کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی آسانیوں کے لیے بھی استعمال کیجئے۔ یہی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور یہی آپ کی اس دنیا کو بھی کامیاب کر جائے گا اور آخرت کو بھی کامیاب کر جائے گا۔ قرآن مجید کا ایک بہترین پیغام ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہے وہ جتنا بھی ہو وہ فنا ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھیں، یہ ہے حقیقت دنیا، اور اگر ہم حقیقت دنیا سمجھ لیں تو یہ متجر اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی تجارت گاہ بن جائے گی۔ پروردگار ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اپنی دنیا کے ساتھ دوسروں کی دنیاوی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو کریم اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سکون اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔